بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں ہمارا کھریاں FM 97 سے براہ راست نشریات۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مرحبا رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء، جبکہ پروگرام اس وقت آپ سن رہے ہیں پیغام رمضان۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر کہ آج اس ذات نے دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، اپریل کی 23 تاریخ سن ہے 2022۔ ہفتے کا دن ہے اور 12:12 ہوا چاہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 1 بجے تک۔ ہمیشہ کی طرح آج میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹاپک آپ سب کے لیے۔ آج کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، ان کی شہادت کا دن، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ نوید اقبال صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کلیم صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم شکر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آج کے پروگرام میں۔ کل کے ایک کامیاب پروگرام کے بعد آج دوبارہ سے ہم FM 97 پر تمام سامعین و ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کی پوری زندگی جس طرح سے گزری، وہ ان کی پوری زندگی سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر کس طرح سے چلانا ہے، ہمیں اپنے تمام اکابرین، ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس مختصر سے ٹائم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں FM 97 کی پوری ٹیم، محترم اختر وزیر علی صاحب اور محترم کلیم ضیاء صاحب، تمام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج کے مادیت زدہ ماحول میں ایک روحانیت والا ماحول پیدا کرنا، جی بے شک، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا یہ کنٹریبیوشن ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر۔ یہ اپنے سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی، اور ٹوٹنا بھی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ خالص یہ ایک روحانی جی روحانی عبادات اور اس میں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ بے شک بے تو شک، یہ ضروری ہے کہ اسی طرف ہماری توجہ رہے، اور بالخصوص یہ جو پرسنالٹیز کے اہم دن ہیں، ظاہر ہے جب تک ہم اپنی ہسٹری سے واقف نہیں ہوں گے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، ماضی کو بھول جاتی جی ہیں، جی، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تباہ ہو جاتی، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور ہماری تاریخ جو ہے یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہاں بے اس کے شک، بارے میں علامہ ایسے ہی۔ اقبال رحمۃ اللہ کی قول ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تاریخ وہ ہے کہ جو خاتون پڑھے تو ان کو مت بنا دیتی ہے۔ ہاں ہاں، اتنی یہ شاندار ہسٹری ہے ہماری سبحان اسلامی اللہ ہسٹری جو ہے، سبحان اللہ۔ اور بالخصوص اسلامی ہسٹری میں وہ شخصیات کہ جن کو سب سے افضل الخلق کہا گیا ہے انبیاء کے بعد، وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ اور کمال یہ ہے کلیم ضیاء صاحب کہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہر بندے ولی اللہ ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، ہر بندہ جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا اور ایسی آقا کریم نے تربیت کی ہے۔ پھر ان میں سے دیکھیں گے آپ، کیٹیگری کا دیکھیں گے تو ان میں سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام اور بڑھا ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی
جی جی اس کی کیٹیگری یہ ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار وہ ہیں کہ جن کی قرآن جو ہے کسی نے پڑھ رہا. واہ واہ واہ، اب اندازہ سبحان کریں اللہ کہ قرآن کے صفحات میں اللہ کی آیات میں ان کا ذکر ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واہ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن کو رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر ہاں دیا. ہاں ہاں، یہ تو وہ لوگ ہیں اس جی جی کائنات میں. میں سمجھتا جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، جی 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 جی، واہ یعنی یہ واہ اس واہ، مقام پہ فائز لوگ ہیں. یہ خود ہی کو کر خود ہی بلند، کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رضا کیا ہے، یہ ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسا ہی ہے. اور حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے حالت ایمان میں ایک بار بھی دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی. واہ 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 تو واہ، سبحان السابقون اللہ. الاولون سے اگر آگے جائیں تو پھر ہے مرتبہ اشرا مبشرہ کا. اشرا مبشر، اشرا مبشرہ سبحان 10 اللہ، ایسے صحابہ سبحان کرام اللہ، سبحان کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی کئی بار بشارتیں دی. کئی بار. اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر خلفائے راشدین کا. ہاں ہاں ہاں، اور خلفائے کیا راشدین ترتیب کا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میں تم پہ میری سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور جو میرے خلفاء ہیں جو الراشدون ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی جن کو معیار بنا دیا آقا کریم لوگوں کی اصلاح کا. ایسے ہی ہے. پھر ان خلفاء راشدین میں سے جو خلیفہ چہارم ہیں، جی جو داماد رسول ہیں، جو تاجدار حل عطا ہیں، اور جن کو جناب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے شیر خدا، شیر خدا اسد اللہ الغالب علی کل غالب یاد کرتی ہے، واہ واہ، امت یاد سبحان کرتی اللہ. ہے. اور ان کو کلیم صاحب دو خصوصیتیں حاصل ہیں عام صحابہ کے حوالے سے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق وہ ہے آقا کریم کے صحابی ہیں، بے شک. اور دوسرا جو مقام ہے وہ مقام آپ کو حاصل ہے آقا کریم علیہ السلام کی خاندان میں سے ہونا، خاندان رسول میں سے ہونا، اہل بیت رسول میں سے ہونا، جی جی جی، بے شک اور بے ان شک. میں سے ہونا جن کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت نبی، اے نبی کے گھر والے، اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ یعنی واہ، یہ وہ لوگ ہیں. کیا بات ہے. اور یہ خود جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں حضرت علی المرتضیٰ کو ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا. واہ واہ واہ، کیسی کیا محبت بات ہے، ہے، کیسا کیا انداز ہے. اندازہ کریں آپس میں محبت کا انداز جی بھی کیا ہے، کیا بات. اپنائیت کیسی ہے. کہا ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آقا کریم نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا. نکاح کر، کہا یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ آپ کے لیے مسجد کو سکونت بنا دیا. یہ خاص بات کریم صاحب، یہ حدیث پاک میں سے مسلم کی روایت ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ جنبی حالت میں جب بھی اس پہ غسل فرض و مسجد میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا. آپ نے وہ مسجد نبی کے اندر کھولنے دروازے بند کروا دیے، لیکن حضرت علی کا دروازہ بند نہیں کروایا. فرمایا ان کے لیے اور میرے لیے جائز. کیوں؟ یہ ان میں سے ہیں کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا. سبحان اللہ، واہ اور واہ واہ، تیسری بات جو کیا بات ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی، آپ نے تیسری خصوصیت جو حضرت علی کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن خیبر کا دن تھا اور کموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ادھر آقا کریم رات کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ صبح میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دینے والا ہوں کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے. ایسے ہی بے شک. اور اس کے ہاتھ پہ لاؤت جن رائب، اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا فرمائے. فرمایا یہ 3 ایسی خصوصیات ہیں کہ جو قابل رشک ہے ہمارے لیے، جو جناب حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے. بے شک ایسے ہی ہے. تو جہاں تک آپ کی ابتدائی زندگی ہے، یہ بھی ایک خاص کرم ہے اس امت پر جناب حضرت مولا کائنات کا
شان ہے ہم۔ کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھے کہ پہلے دن سے ہی جو مسلمان، پہلے دن سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ یعنی جو ہی اسلام کی دعوت ہوئی جی تو یہ نحیف اور چھوٹا سا بچہ ہاں اس نے سب سے پہلے آگے جو ہے یہ نعرہ مستانہ لگایا گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ، بے شک ایسے ہی ہے پہلے آپ ایمان لانے والے میں سے شامل ہیں۔ تو یہ ایک خصوصیت جو ہے یہ بھی حضرت علی مرزا کے ہاتھ سے میں، بلکہ اس سے پہلے بھی روایت آتی ہے ٹھیک ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہم۔ تو جب تک آقا کریم علیہ السلام نہیں تشریف لے گئے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اس پہ روایت ملتی ہے۔ اچھا جی واہ 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 آپ نے آنکھیں اس وقت کھولی جب آقا کریم تشریف لے گئے اور سب سے پہلے حضور سید عالم کی زیارت کی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ واہ یہ بھی واہ یہ واہ روایت موجود ہے احادیث میں۔ یہ نئی بات ہے ہمارے لیے جی جی۔ ٹھیک ہے کیا بات ہے تو پھر اس کے بعد دوسری بات ہوتی ہے کریم ریاض صاحب کو تربیت کی۔ تربیت کی اب بتائیں جس شخصیت کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں نا یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے اور اسماعیل کا جو قصہ قرآن بیان کرتا ہے جی جی کہ جناب حضرت اسماعیل کی عمر صرف 13 سال ہے، 14 سال، اور کیا کہتے ہیں کہ جب باپ کہتا ہے کہ ذبح کرنا حکم ہے تو کیا کہا افعل ما تؤمر، کر دیجیے کر دیجیے، مت پوچھیے مجھ سے، افعل ما تؤمر، جو حکم ہے کر دیجیے پورا کر ایسے ہی ہے تو دیکھیے یہ تربیت کس کی تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو پہلے دن سے سبق یہی پڑھایا گیا تھا کہ بیٹا اگر جان دے کے رب راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے مہنگا نہیں۔ یہ اس تربیت کا اثر تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھ سے مت پوچھیے، آپ کر دیجیے گا جو اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی کیا دیکھیے گا کہ تربیت کس نے کی ہے، تربیت آغوش مصطفیٰ سے سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی آغوش ہے اب تربیت کا معیار بھی تو اتنا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے وصال تک ہر لمحہ جو آپ کی سیرت ہے ایسی درخشاں نظر آتی ہے، ایسے کارہائے نمایاں نظر آتے ہیں، اور ایسے سیرت کا کردار عظیم اجلا نظر آتا ہے کہ کہیں بھی آپ کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، آپ حق پہ قائم رہے۔ اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا تھا الحق و علی و علی مع الحق، یہ فرقوں سے بالا تر ہو کے میں علی کی شان کو سمجھنا چاہیے۔ بے شک فرمایا بے شک علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، واہ 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 سبحان اللہ چھوڑیں یہ فرقہ پرستی کو، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے حضرت علی تو سب کے ہیں، سب کے اس میں تو کوئی ایسی جی، بات بالکل، نہیں۔ جب آقا کریم نے یہ فرما دیا الحق و علی اور علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس لیے علماء نے فیصلہ دے دیے جتنے بھی مسائل آئے، جتنے بھی واقعات پیش آئے، ان میں حق پہ ہمیشہ حضرت علی تھے۔ کیوں تھے؟ آقا کریم نے فرما دیا تھا پہلے ہی کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حضرت علی کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت اس سے اوپر آنا چاہیے۔ یہ پوری امت کا سرمایہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ایسے ہی ہے جو بے شک خلفائے راشدین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت رسول ہیں، یہ کسی ایک فرد کا سرمایہ نہیں ہے، یہ ایک کسی فرقے کا سرمایہ نہیں ہے، پوری امت کا سرمایہ۔ پوری امت کا سرمایہ ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ ہم دراصل وہ فرقہ واریت میں کھو گئے، ہم نے معیار اپنے ہی بنا لیے، حالانکہ معیار کیا ہے وہ گنبد خضرا میں ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو مرکز ہے، بنیاد ہے وہ بالکل درست فرمایا آپ نے کریم صاحب۔ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ مرکز اور محور جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ بے شک اگر حضور کی آل سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے، اگر حضور کے صحابہ کی تعظیم ہے تو حضور کی وجہ سے، مرکز تو وہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کی محبت کو بھی لازمی قرار دے دیا اور اہل بیت رسول کی محبت کو بھی لازمی قرار دے دیا۔ ایسے ہی یہاں تو فرقہ واریت دفن ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ ختم بالکل۔ پتہ نہیں ہمارے ذہن کیوں چھوٹے ہیں، ہم کیوں وسیع کینوس میں نہیں سوچتے کہ ہمیں آقا کریم کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان سے محبت کرنی ہے ہم نے۔ دراصل وہ تعلیمات لوگوں کو پڑھنے کا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے، بس وہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سمجھے وہ ایک اپنے ہی اندر کا جو مفتی ہے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں نا ویسے میں کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے شاعر مشرق نے، بڑی خوبصورت ترجمانی میں سمجھتا ہوں جی جی
کہ دل مرتضی سوز صدیق دے، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. واہ 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 دل مرتضی سوز صدیق دے. واہ 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 واہ. اقبال نے کیسی بات کر دی، ایسا ہی ہے، تو فرقہ ہی ختم کر دیا. ختم کر دیے، ختم ہو گئے تفرقے. کہا دونوں چیزوں کا سوال کرو کہ سوز صدیق کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا اور محبت علی کے بعد بھی کے بغیر بات نہیں بنے. سمپل سی بات ہے. یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی، واہ واہ. دل مرتضی سوز صدیق دے. یہ ہے جو امت کو اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں. دراصل ہمارا دشمن فرنگی جو ہے وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ یہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت میں کھوئی رہے، اسی میں پڑی رہے. وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، اخیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے آتش فرنگ، دانش فرنگ تو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جی جی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو رنگ ہے مغرب کا، ہمیں اس کو بلا کر ہمیں مشرق کی طرف آنا چاہیے اور بلا تفریق ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں سامعین سے عرض کروں گا کہ ہمیں فرقہ واریت سے بالا تر ہونا چاہیے. ایسے ہی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں احادیث کے ذخیرے میں ہمیں صحابہ کرام کے فضائل مناقب بڑے کمال کے ملتے ہیں، ہر ایک کے ملتے ہیں. اہل بیت رسول کو بھی ملتے ہیں. بے جھگڑا کیا ہے کہ ہم سب کو مانتے ایسے ہی. اور پھر ہماری 15 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھی. اگر جناب حضرت مولا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں تو جناب فاروق اعظم ان کے مشیر ہے. اگر جناب فاروق اعظم جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، ان کے فاروق مولا کائنات ان کے مشیر ہیں. اختلاف تو ہے کوئی، ان کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا ہے. ہمارا اس لیے کہ ہماری سوچ کم ہے، ہمارا علم کم ہے. ہم کسی کو ایک بات کسی کو پڑھ لی، کسی کو 2 پڑھ لی، بس کسی نے کہا ٹھیک ہے جی یہاں تک رہنا ہے. اصل مسئلہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے جو اسلام کی روح ہے اس کے مطابق ہمیں مطالعے کا موقع نہیں ملتا. ہمارے پاس کوئی پراپر سورس نہیں ہے. آج کل سورس کیا ہے آپ کے سامنے یہ سورس ہے کہ سوشل میڈیا کا بے ہنگم سورس ہے. کسی نے ایک بات لکھ دی، کسی نے آدھی لکھ دی، کسی نے غلط بغیر تحقیق کے لکھ لی، بس ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کی بات کاٹتے میں نے ایک جملہ کہیں پر پڑھا کہ جو بندہ بلا تحقیق آپ کی ہر بات کو مان لے، آپ اس کی کسی بات کو نہ مانیں. جی بالکل ٹھیک، درست بات کہ جس نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی، کچھ سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کون سی بات کہاں سے آئی، کہاں سے چلی، ٹھیک ہے، روایت کیا ہے، تو ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پر فیصلہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ہم اپنے تئیں کوئی کوشش نہیں کر سکتے. دین کے معاملے میں تو ہم جو ہے علماء بہت سوچ تدبر رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کوئی ایسا معاملہ، اجتہاد کس لیے بنایا گیا، اجتہاد کس لیے ہے کہ وہ آپس میں ایک ایسی سوچ آ جائے کہ جس پر سارے متفق ہو جائیں. تو ہم جو کم علم، بلکہ جن کا علم ہے ہی نہیں ہے، تو وہ اس میں آگے بڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. اصل پرابلم یہاں پر آ رہا ہے. جی جی میں جناب اب حضرت علی شیر خدا کی فضائل کے حوالے سے گفتگو کروں گا جی تاکہ برکات بھی حاصل ہوں، آپ کے مقام سے بھی آشنائی ہو اور پتہ چلے کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا. بالکل بے شک ان کا مقام و مرتبہ جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے، قرآن میں ایک آیت ہے ایسی کلیم صاحب جی، سوائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی کسی اور نے اس پہ عمل ہی نہیں کی. اچھا جی، وہ آیت کیا ہے؟ آیت یہ تھی کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم نبی سے سرگوشی کرو، بات کرو، تو کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. یہ آیت نازل ہو. اور حضرت جناب علی المرتضیٰ نے صدقہ دے کے آپ سے سرگوشی کی، بات کی. واہ واہ واہ. جو ہی گفتگو مکمل ہوئی تو اللہ کا حکم اس آیت کے لیے منسوخ ہو گیا کہ صدقہ دے کے حضور سے بات کرو، یہ حکم ختم ہو گیا. اچھا، اس لیے صرف حضرت علی نے اس آیت پہ عمل کیا تھا اور کسی کو موقع ہی نہیں ملا. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی آیت پر جاتے ہی نہیں تھے جب تک پہلی آیت پر عمل نہ کرے. موقع ہی نہیں ملا، موقع ملا ہی نہیں. یہ آپ کو فضیلت ہے. واہ واہ واہ. بلکہ اس میں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سرگوشی کی ایک دن، اور بڑی لمبی سرگوشی کی. اچھا اچھا. تو صحابہ کرام نے کہا
آج تو یار بڑی سرگوشی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں سرگوشی خود نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں علی سے سرگوشی کروں۔ واہ واہ واہ، آپ اسے اندازہ کریں کیا بات ہے، کہ کیا مقام ہے جناب کیا حضرت بات علی منتصر خدا۔ واہ واہ۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ آج میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ اس شخص کو لا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اچھا، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سرکار فرماتے کچھ ٹائم گزرا تو جناب حضرت علی منتصر خدا، واہ واہ واہ، یعنی محبت کا انداز، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا انداز کیا ہے، کتنا کرم اور فضل ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث بڑی مشہور حدیث پاک ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے اچھا، کہ کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جب بات کی تو پھر آقا کریم نے جواب میں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک، صرف اس کا مفہوم میں لوگوں کو تھوڑا سمجھ نہیں آتا بعض اوقات، مولا کا مطلب، مولا کا مفہوم کیا ہے۔ ہاں ہاں، تمام جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے مولا کے دو معنی یہاں بیان کیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دوست، ایک ہے مددگار۔ دوست اور مددگار، ٹھیک ہے، یہاں دوست کے معنی میں کہ جس کا میں دوست ہوں، ہاں ہاں ہاں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کا ٹھیک 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 ٹھیک، علی کو برا بلا نہیں کہنا تھا۔ ہاں ہاں، یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے اس حدیث پاک کا، اور یہ صحیح حدیث پاک، اور یہ دوسری حدیث پاک بھی صحیح ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی باب، باب، بالکل، انا دار الحکمت و علی باب، واہ میں واہ، علم کا شہر ہوں واہ، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت واہ، بات ہے، کلیم صاحب کے جناب علی مرتضیٰ کا اپنا قول ہے، فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، اچھا، کس بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو چاہے صحرا میں نازل ہوئی، چاہے غزوے میں نازل ہوئی، چاہے گھر میں نازل ہوئی، اور مجھے جس کا علم نہ ہو، یہ ہے قرآن کا علم۔ اگر سورت کی بھی بات ہو تو وہ بھی بڑی بات ہے، آیت کی بات ہو رہی ہے، آیت کی بات ہو رہی ہے، آیت اس کی، واہ واہ، کیونکہ آخر میں ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ علی کو علم اور حکمت عطا فرما۔ یہ اس کا دیکھیے نتیجہ تھا۔ مطلب کلیم ضیاء صاحب بڑا خوبصورت 4 موقع ایسے آئے جناب حضرت فاروق اعظم کے دور اقتدار میں، 4 موقع ایسے آئے، فیصلے کرنے کے وقت آئے، ٹھیک اور ہے، فیصلے بڑے مشکل تھے، تو وہ فیصلے درست جو تھے حضرت علی نے کی۔ اچھا، اور وہاں جناب فاروق اعظم نے جملہ بولا 4 موقعوں پہ کہ لو لا کا علی ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اچھا، واہ واہ واہ، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتی، یعنی سند ہے، سند ہے، اور دیکھیں کس قدر وہ ہم شیر و شکر، ہاں محبت، جی، وہ انداز، بے شک، وہ اعتماد، وہ سبحان یقین اللہ، سبحان اللہ، جناب حضرت علی مرزا کو ان پر اور ان کو ان پر بالکل یقین تھا۔ بالکل ایسے ہی ایک دوسرے پر اعتماد اعتبار، یہ کیسا اعتبار ہے۔ جی، اچھا، پھر آپ کے فضائل کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ سوائے غزوہ خیبر کے جناب حضرت علی مرزا، غزوہ تبوک کے، آپ ہر جنگ میں جو تھے وہ آقا کریم امام الانبیاء کے ساتھ تھے، کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا بدر سے لے کے آخری غزوے تک، ٹھیک ہے، اور صرف ساتھ نہیں تھے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، آقا کریم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں، نوجوان ہے تو علی ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، یہ غزوہ احد میں کہا گیا آپ کے بارے میں۔ سبحان اللہ سبحان یعنی ہر ایک جتنی بھی لڑائی جرت، اور جن کو اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شیر کہا گیا، بے شک بے شک، اور پھر وہ بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب عبد ود آپ کے مقابلے میں آیا تو آقا کریم نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، اچھا، حضرت علی کو کل ایمان کہا اور عبد ود کو کل کفر کہا، ایسے ہی، کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے، تو ٹھہر نہیں سکا وہاں۔ تو غزوہ خیبر کی بات کریں، جی جی، 7 دن گزر چکے تھے، قلعہ کموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش ہوتی رہی، لیکن اللہ پاک نے جس کو مقام ادا کرنا ہوتا ہے، جب 7واں دن تھا اور رات کا وقت تھا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دینے والا ہوں کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے۔ اور یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوگی،
بڑی خجرات کو بہت سے صحابہ کرام نے اس طرح میں گزاری. یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ نہ جانے کس کا قرآن نکلتا ہے. اس کا بڑی سعادت تھی اور اتنا بڑا فخر ملنے والا تھا, جی یہ جی. اعزاز ملنے والا تھا. لیکن یہ اعزاز جو تھا یہ ازلی تھا, جو حضرت علی کے نام تھا. جب صبح ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں شعب چشم میں آئین علی جو علی کی طرح, تو بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ تھوڑی خراب ہے, شعب چشم میں. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا. واہ واہ واہ. بس لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ قلعہ ایک کاموس یا قلعہ خیبر؟ نہیں, یہ خیبر تو مین تو تھا نا, جو اس کا جگہ تھا. ٹھیک ہے. اس میں سے آگے جو مین جو قلعہ کا نام تھا کموس نامی قلعہ. ٹھیک ہے. جس پر جنگ ہوئی تھی, جہاں مرحب تھا. اور مرحب نے پھر کہا جی کہ میں وہ ہوں کہ جس کے سامنے آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا. آپ نے وہاں رز بولا تھا آن الذی, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. ہائے ہائے ہائے, اور سبحان اللہ. پھر وہ آپ کی تلوار کے سامنے نہ ٹھہر سکا. اور پھر تو دلچسپ بات ہے, حیران کن بات بھی ہے کہ وہ جو خیبر کا قلعہ تھا جس کو 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا. پھر آپ سے پوچھا گیا, کہا اس وقت میری جو یہ ظاہری طاقت نہیں تھی, روحانی طاقت تھی. کرامت. جی, کرامت کے طور پر. بالکل ایسے ہی. تو جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل پر بات ہو رہی ہے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی انت منی بمنزلۃ من موسیٰ وہارون, تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کے نزدیک مقام تھا موسیٰ علیہ السلام. صرف یہ ہے کہ لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. کیا بات ہے. اور جب وہ آپ کو پتا ہے کہ جب مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا, تو جناب حضرت علی مرتضیٰ اکیلے رہ گئے. جب بھائی بھائی بنا دیا نا, اچھا, تو عرض کی کہ یا رسول میں رہ گیا, میں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ہائے ہائے ہائے, علی دنیا اور آخرت میں تو میرا ہی بھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, کیا جملہ ہے. بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کلیم زیاد صاحب. جب وہ حدیبیہ کی شراکت نامہ لکھنے کا وقت ہے, بڑا وہ دلچسپ ہے کہ چونکہ آپ علم کے منبع تھے اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے وہ شراکت نامہ لکھنا ہے, صلح حدیبیہ کی صلح ٹھیک ہے لکھنی ہے. آپ نے لکھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تو کفار نے اعتراض کر دیا, کہا ہم بسم اللہ الرحمن کو نہیں مانتے. اچھا, ہمارے ہاں رجحان ہے بسمک اللہم لکھنے کا. اچھا, ہماری روایت ہے, ہمارا سیم ہی ہے اللہ کے نام سے. تو آقا کریم فرمایا علی اس کو مٹا دو اور جو یہ کہتے ہیں وہ لکھ دو. اچھا, آپ نے لکھ دیا بسمک اللہم لکھ دیا. پھر دوسرا جملہ آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ, یہ جو مائدہ ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے. اچھا, پھر کافر اڑ گئے, کہا ہم ان کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, محمد بن عبداللہ لکھیں. حضرت علی مرتضیٰ نے اس کا میں ٹھیک ہے, اچھا, اگر یہ کہتے ہیں تو یہ لکھ دو. دیکھیں نا کیسا کیا انداز ہے سرکار کا. اب کیا تھا, اب جناب حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو, کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. اچھا, سرکار فرماتے ہیں مٹاؤ. ام ہو یا علی. علی کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ الحکم فوق الادب, ایک ہوتا ہے الادب فوق الحکم. یہ وہ تھا, ادھر حکم تھا اور ادھر ادب تھا. حضرت علی کا ادب غالب آ گیا. فرمایا یا رسول میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں یہ نام کس طرح مٹا سکتا. تو سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا نام مٹایا. اب دیکھیں, یہ چونکہ ایسے لوگ تھے کہ جو نبوت کے مزاج شناس لوگ تھے, جن کو علم تھا کہ آقا کریم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ایسے ہی, اور اس لیے آپ نے ادب کا جو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. یہ حضرت علی کیونکہ یہ حقیقت سے واقف تھے, حقائق سے واقف لوگ تھے. یہ ایسے ہی ہے جی, عقیدت, محبت, الفت تمام کے تمام ان میں سموئی ہوئی تھی. تو فضائل کی بات ہو رہی ہے جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی. تو آپ کے فضائل کے حوالے سے آقا کریم امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کے روایت کرنے والے جناب سید حضرت ابوبکر صدیق عائشہ صدیقہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے
کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ جناب حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ روایت واہ آپ کے چہرے کو سبحان دیکھنا بھی اللہ، عبادت، جس طرح کہ حدیث میں ہے النظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، اور النظر الی وجہ ابی، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیسا کمال ہے، اللہ پاک نے اس کرم فرمایا اس امت پر۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کلیم ضیاء صاحب کہ کس مقام سے جو آپ کو سب سے جو میں سمجھتا ہوں خاص مقام آپ کو عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل کل ذریت نبی ہی من صلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی جو تھی ہوتا ہے اس کے صلب میں اس کی اولاد رکھی۔ اچھا، فرمایا سوائے میری اولاد کی، میری اولاد جو ہے وہ صلب علی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے صلب میں رکھ دی۔ یہ خصوصیت جو ہے یہ صرف جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے کہ فرمایا یعنی ہر ایک کا جو شجرہ نسب ہے وہ بیٹے سے چلتا ہے، بیٹے اور سے چلتا ہے، میرا جو ہے وہ میری بیٹی بیٹی سے، چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر تمام حدیثیں موجود ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رشتے کا پیغام بھیجا، اچھا، اور جناب فاروق اعظم نے بھی پیغام بھیجا، تو سرکار میں کہ انہا صغیرۃ، وہ چھوٹی۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہا گیا تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ زوجنی، اللہ نے خود مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت واہ علی سے واہ کروں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان دیکھیں، اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسا جس خوبصورت طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پسند سے، اللہ کی مرضی سے مرضی سے، آقا کریم کے ساتھ عقد مبارک ہوا۔ جی جی جی، تو یہاں بھی بالکل وہی کیسا ایک واہ ماحول واہ، ہے کہ رشتے کے خواہاں اور بھی لوگ تھے، اور بھی لوگ، لیکن جناب حضرت مولا کائنات کو مختص کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو یہ جو آئندہ نسل میں جو آگے منتقل ہونے والی تھی، جو دراصل نسل رسول کہلوانے والی تھی، جی آپ جی جو جی، تھی، جس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ واہ، یہ سارے بڑے خوبصورت لوگ تھے نا جی۔ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے، سبحان جناب اللہ، حضرت امام سبحان حسن کو اللہ، دیکھیے، ایسے ہی ہے، پھر یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، امام زین العابدین کو دیکھے، جناب امام باقر کو دیکھے، امام جعفر صادق کو دیکھے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھے، جناب حضرت علی رضا کو دیکھے، جناب حضرت امام تقی اور امام نقی کو دیکھے، امام حضرت اسد عسکری کو دیکھے۔ یہ جو 12 ائمہ ہیں ان کا تصور ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں بھی خاص میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایسے ہی ہے، 12 اماموں کے بارے میں تصور اسلام کا کیا ہے لوگ نہیں جانتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تقریباً جمعے پہ بات کی تھی، تو بہت پڑھے لکھے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم نے آج تک اس کے بارے میں نہیں سن سکے، اچھا، آج آپ نے کلیئر کر دیا، ہمارا سمجھ آ گیا ہم کو کہ یہ جو 12 اہل بیت کی امام ہیں ان کا بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے۔ ان کے بارے میں مطلب کلیم صاحب علیہ سنت کا کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے، یہ جتنے ہیں کو قاضی سلام اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی تفسیر میں، حضرت مجد الافسانی نے بھی اس بات کو لکھا، یہ لوگ جو ہیں ان میں سے 11 لوگ تو آئے ہیں اور ان کی انتقال ہو گئے، 11 لوگ، ٹھیک ہے، آخری جو 11ویں امام امام حسن عسکری کو کہلاتے ہیں رحمۃ اللہ کا نام، اور یہ 12 جو ہیں جو 11 تشریف لا چکے ہیں، یہ اپنے دور کے سب سے بڑے ولایت کے امام تھے۔ ٹھیک ہے، جو ولایت ہے ظاہر ہے نبوت ختم ہو گئی ہے، آگے ولایت کا ولایت ہے، جی جی، اور اس ولایت میں سے ان سب کو سب سے اللہ پاک نے اپنے اپنے وقت میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی تھے یہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، بلکہ محفوظ عن الخطا تھے، اپنے فضل سے اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ رکھا تھا، لیکن معصوم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کر ہی نہ سکے، ٹھیک ہے، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کو اللہ نے مقرر نہیں کیا، یہ بات بھی ہے، جی جی، ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اور یہ تمام نعوذ باللہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، ایسی بات نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں ان کی محبت
ان کی عقیدت، ان کے درجے، ان کو سلام کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ تصحیح ہونا، صحیح ہونا یہ بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایسے یہ اپنے دور کے سارے ولی اللہ تھے، اور سارے اگر ان کی ہسٹری کو پڑھیں نا کلیم صاحب، اتنی خوبصورت تاریخ ہے. جی جی حضرت امام زین العابدین کو دیکھے تو رات کو 1000 نفل پڑھنے والے بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم کی شخصی کو دیکھے، اور دلچسپ و حیران کن بات جو ہے ان میں سے اکثر وہ تو جن کی شہادت بھی جیل میں ہوئی. اچھا. اصل ہوتا کیا تھا کہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، خائف تھے، کیونکہ جتنی لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ہے، عقیدت تھی ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بالکل تو بالکل. وہ ہمیشہ ان سے خائف رہے ہیں، اس لیے ان کو جیلوں میں رکھا ہے انہوں نے. اور بیچاروں کی جو شہادت ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، اکثریت کی جو شہادت ہے وہ بے چارگی کے عالم میں اور کسب پرسی کے عالم میں ہوئی. لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ وہی جو ظالم حکمران ہیں ان کو اپنی اقتدار کا یہ ہمیشہ سے ڈر رہا ہے، اس لیے وہ ان سے خائف رہتے. بڑی مشہور بات ہے کہ جب ولید خانہ کعبہ میں تھا اور ادھر جناب حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے. اچھا. تو اب ظاہر ولید بادشاہ تھا اس وقت امیہ کا، تو لوگوں نے اس کو اتنا پروٹوکول نہ دیا. اچھا. لیکن جب جناب حضرت زین العابدین آئے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے. صحیح. آپ نے آگے پوچھا دیا، لوگ اسلام کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے. اسے پتا تو تھا یہ کون ہے. کہا یہ کون ہے؟ تو وہاں فرزدق نامی ایک بڑا کمال کا شاعر گزرا. فرزدق بڑا کمال کا عربی شاعر ہے وہ، اور اہل بیت کا بڑا مشہور تھا وہ. ٹھیک ہے. وہ وہاں تھا. پھر وہ وہاں بولا، ہاں ہاں اس نے کہا تم ان کو نہیں جانتے؟ ہاں ہاں کعبے سے پوچھو کہ ان کی شان کیا ہے. ہاں ہاں. تحل لاہور سے پوچھو. یہ تو وہ ہیں کہ جو اس پوری کائنات میں افضل لوگ ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں ان کے جانتا نہیں. بڑے کمال کے وہاں وہ عربی جانتا وہ تھا. جانتا تھا. صرف وہ جان بوجھ کے اس نے کہا کہ سارے لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں، ان کے لیے کعبہ خالی ہو رکھا ہے، ان کے لیے اجر اسود کو چومنے کا سامان ادا کیا جا رہا ہے. مجھے پروٹوکول نہیں تھی، میں تو بادشاہ ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ کریم صاحب یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ شروع سے ہی اس امت کو محبت رہی، اور آج تک الحمدللہ ہماری جو امت ہے یہ آج بھی خاندان رسول کا احترام کرتی ہے، اس نسب کا لحاظ رکھتی ہے. آپ کے سامنے ایسے ہے، ہی ہے بے شک. محبت کا، سادات کا احترام کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ باقی سارے خاندانوں کا اپنا مقام الگ ہے، لیکن ایک خاندان جو خاندان رسول ہے اس کا مقام جو ہے وہ الگ ہے. بالکل جی. بہت اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ کس کا رتبہ کیا ہے، اور ہمارا اس حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. بات وہیں پر پہنچتی ہے کہ اپنی لڑائی جھگڑوں میں ہم پڑھ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس سلسلے میں ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ حکم کیا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے. تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرما دی. تو ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے، میرے خیال میں یہ ہم سارا دن بھی لگے رہیں تو کم ہے. تو وہ فضائل، وہ باتیں، وہ ارشادات، فرمودات، وہ ان کا جو جنگی حکمت عملی اور جنگ میں جو ان کا مقام و مرتبہ، وہ تمام بہت تفصیل ان کی. میں چاہوں گا کہ وہ آخری لمحات، کیونکہ آج حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو تمام مسلمانوں کو گوشت گزار کرنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خلیفہ چہارم کی شہادت اس دنیا سے رخصتی کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے وصال فرمایا. جی جی محترم کلیم ریاض صاحب، واقعتاً تاریخ شہادت کو ہم تو انشاءاللہ اس کو لازمی بیان کرنا ہے. جی جی. ہمارے ٹاپک کا خاص حصہ ہے، جی آج کا دن بھی ہے. اور ایک پہلو میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنی چاہیے. جی جی. بالخصوص جو آپ کی سیرت ہے اور اس حوالے سے کردار ہے آپ کا، سیرت و کردار، جس میں اس امت کی رہنمائی، وہ بھی پہلو ضروری ہیں. چلیں زیادہ نہیں، ٹائم چونکہ وقت نہیں ہے، یہ دونوں باتوں کو سمو لیتے ہیں. ہاں اکٹھا کر لیتے ہیں. بڑا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ جب ایک کافر کو آپ مارنے کے لیے آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے، ہاں جی، سینے پر، اور تلوار چلانے لگے، تو اس کافر نے کیا کیا؟ چہرہ مبارک پر چہرہ مبارک پر تھوک دیا. جب تھوک دیا تو جناب حضرت علی شیر خدا نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا اور اس کو چھوڑ دیا. پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اب میرے نفس کا حصہ اس میں شامل ہو جانا تھا. واہ واہ واہ. تو علی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا. کیا بات ہے. اب کلیم صاحب یہ
واہ واہ علی سے محبت کرنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں، علی کے چاہنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، اس علی کے پیروکاروں کے لیے، اس سے جو ہم محبت کرنے والے سب امت کے لیے کتنا بڑا درس ہے کتنا بڑا ایک جملے میں. کہ ہم اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. آج ہم سبحان اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، علی نے تو انا کا مسئلہ حل کر دی. حل کر دیا. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں سبحان ان کی اللہ. اتنی درخشاں اور خوبصورت سیرت ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں جناب حضرت علی کی سیرت. ایسے ہی ہے. کہ آپ ذرا غور کریں، آپ نے اس میں سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جو ذات ہے، اپنا نفس ہے، اس کو قابو میں اس رکھنا. بت کو پاش پاش کرنا پڑے گا. ہمیں جو تکبر اور انانیت کا جو مسئلہ آج ہماری درپیش ہے، ہمیں ایک کلیم شاہ صاحب، یہ ہماری مجموعی قوم کا حال یہ ہو چکا ہے. یعنی ہماری جنگ رب کے لیے، ہمارا امن رب کے لیے. جی 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 بالکل. سمپل یہی ہے. آج کیا ہے، ہمارے اندر رونت ہے، تکبر ہے، کسی کو کسی منصب کا تکبر ہے، کسی کو کسی ثروت کا تکبر ہے، کسی کو کسی منصب کا تکبر ایسے ہے. ہی ہے. ہمیں اس سے ہٹنا چاہیے. ہوں. ہمیں اپنی جو ذات ہے، اس ذات کو جو ہے وہ انانیت کا جو بت ہے، جو تکبر ہے، جو رونت ہے، اس کو ختم کرنا ختم چاہیے، کرنا چاہیے. بے شک. خاک میں ملانا چاہیے. صحیح صحیح. جب تک ہم اس پہلو پہ نہیں آئیں گے. ہمارا دین سکھاتا ہی یہی دین ہے. نہیں سکھاتا. دراصل ہم دوسری ڈگر پر چل پڑے. دیکھیں جی، اس میں میرا ذاتی، اس میں جی میری انا کا مسئلہ، خدا کے بندے آپ کے انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ رسول کے انا کو دیکھنا. ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھنا کہ دیکھیں آج کلیم ریاست قتل ہو رہے ہیں، جی جی جی. عدم برداشت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آج کیا ہو رہا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو برداشت نہیں کر رہے. آئے روز یہ واقعہ سنتے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے، یہ قتل، یہ کیا نظام ہے؟ بہت بالکل. یہ صرف ہے کہ رونت ہے نفس کی. یہ تکبر، یہ رونت کب ختم ہوگی؟ جب ہم ان شخصیات کی سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں گے. بندہ جناب علی سے محبت کرتا ہو اور اس کے اندر رونت ہو، پھر کیسی محبت؟ ہاں، دل و دماغ سے ہمیں وہ اسٹڈی کرنا ہوگا. اسٹڈی کرنا ہوگا اور ہمیں ان کے اس میں بھی چلنا ہوگا. یہ ہمارے لیے خضر راہ لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ان کے نقش قدم کو ہم نے اپنا خضر راہ بنانا ہوگا. اسی طرح اب دیکھیں، آپ کا جو دور خلافت ہے، یہ تقریباً 5 سال سے 3 ماہ کا. ٹھیک ہے. اور جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا جو دور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ امت میں تفریق کا دور تھا، اختلاف شروع. ایسے ہی ہے. اور جناب حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف بڑی بڑے جو مارکے اور بڑے بڑے لوگ سفرات تھے. ایک طرف ناسبی گروہ تھے، ایک طرف خارجی گروہ تھے. لیکن آپ تاریخ کو پڑھ لیں کہ حضرت علی مرزا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہا. اور پھر آپ کو خاص خصوصیت جو حاصل خصوصیت یہ بھی تھی کہ آقا کریم کا جتنا بھی تھا آپ کا کفن دفن تجہیز وہ بھی آپ نے کیا تھا، غسل آپ نے دیا تھا. یہ بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت حاصل ہے. واہ واہ واہ. یہ بھی خاص ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جو تعلق تھا جناب آقا کریم کے خاندان کے ساتھ، وہ اس کو بھی آپ نے نبھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، جو کہ وقت اب کم ہے تو میں ابھی شہادت کی طرف آتا ہوں. جی جی. یہ شخص جو ہے، اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا. اچھا. ہاں، یہ بدبخت اور بلکہ حضرت آقا کریم کی یہ حدیث ہے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بدبخت شخص وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا. اچھا. ایک وہ بات میں اس امت میں وہ ہوگا، یہ آپ نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جو حضرت علی کو شہید کرے. چونکہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب آپ غزوہ میدان احد پہ تشریف لے گئے نا ایک بار، تو پہاڑ ہلنے لگا. جب پہاڑ ہلنے لگا تو آقا کی فرمایا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإنک علیک نبی و صدیق و شہیدان. واہ واہ واہ. اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. ان 2 میں سے ایک جو حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا تھا. واہ واہ. سبحان فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہ جو معجزانہ طور پہ ظاہر ہوئی تھی، اس کی کنجیں کاٹی تھی. فرمایا اس امت میں بدبخت وہ ہوگا کہ جو جناب حضرت علی مرتضیٰ کو شہید. اب دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایک خاتون کے افسانے پر اس بدبخت نے وہ جو تلوار تھی اس کو زہر میں بجھا کے مسجد میں سویا ہوا تھا. اچھا. کوفہ کی جامع مسجد میں، چونکہ حضرت علی شیر خدا کا جو تھا کیپٹل، آپ نے کوفہ کو بنایا تھا. پہلے 3 صحابہ کا مدینہ شریف تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوفہ منتقل کیا تھا. بڑی یہ بھی ہمت والی بات ہے کہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف کوچ کر. اصل میں اس دور کے حالات ایسے ہو گئے تھے، وہاں بڑے
جناب کلیم صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت میں جنازے میں صرف 17 لوگ شریک تھے. آپ اندازہ کریں صرف 17 لوگوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا. ایسے حالات وہاں مدینہ شریف میں. تو چونکہ وہاں سپیس تھا، حضرت علی کی محبت کرنے والے لوگ زیادہ تھے وہاں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے وہاں ہاں حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو بنایا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے. اور جو ہی آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آخری رکعت میں سجدے میں تھے، تو یہ وہاں یہ پہلے ہی مسجد میں آ کے لیٹا ہوا تھا. ظاہر ہے پہلے ہی تھا. تو آپ نے خود اس کو جگایا نماز کے لیے، خود جگایا اس کو، اور یہ اٹھا اور یہ نماز میں شریک ہوا. اور جو ہی آپ سجدے میں گئے، اس بدبخت نے وہ تلوار آپ کو مار. یہ 17 کا واقعہ تھا، 19 کا، ٹھیک ہے، 19 کو یہ تلوار لگ گیا، صحیح. 2 دن پہلے. اور 2 دن آپ جو ہیں وہ زندہ رہے. اور آپ نے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یہ وصیت کی تھی کہ کیونکہ اس کو پکڑ لیا گیا تھا اس وقت، ہاں اس کو اتنی ضرب لگانی ہے جتنی ضرب اس نے مجھے لگائی، اس سے زیادہ ضرب نہیں لگائی. یہ حکم تھا اور اشارہ معاف کرنے کی طرف بھی تھا. اچھا، ہاں. واہ واہ. اور پھر جو ہے وہ 21 کو 2 دن کے لیے وہ زخم بڑا سخت آ گیا تھا، تو 21 کو اور زہر آلود خنجر تلوار تھی. اور آج کا یہ دن تھا کہ جتنا یہ عظیم شخصیت جو ہے یہ ہم سے جدا ہو گئی. شہید شہادت کا مرتبہ آپ کو ملنا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت کی بات بہت تھی بڑی بے شک. کہ یہ شہادت کا مرتبہ بھی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں بزدل، اس کو بلکہ آپ کا جو وہاں بنا ہوا ہے شام میں مزار بنا، وہاں یہ شعر لکھا ہوا ہے اچھا کہ بزدلوں سے کہہ دو کہ کبھی موت وقت سے پہلے نہیں آتی. اگر موت وقت سے پہلے آتی ہوتی تو میں نے پوری زندگی اس کو میدانوں میں تلاش کیا، لیکن اس میدانوں کے اندر دیکھیں نا خالد بن ولید کی لڑائیاں اور کس قدر گمسان کی لڑائیاں، بڑی لڑائی. اور فرمایا کہ میں نے وہاں اس کو طلب کیا لیکن مجھے موت آج جو ہے یہ بستر مرگ پہ آ رہی. ایسے ہی بڑی یہ بات، سعادت کی بات سعادت کی بات ہے. کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت اللہ پاک نے عطا فرمانی تھی، شہادت والی بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اجتماعی طور پہ اب امت کا کیا کام ہے. امت کا کام 2 چیزیں ہیں. جی ایک تو ہے کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ بڑی غور طلب حدیث ہے. فرمایا آقا کریم نے فرمایا کہ اے علی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہوئے تھے، اسی طرح تیرے بارے میں بھی 2 گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے. فرمایا ایک وہ تھے جو یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور ایک وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بالکل سیم فرمایا علی تیرے بارے میں 2 گروہ ہوں گے، ایک تو سے نفرت کرے گا اور ایک تو جو ہے تیری شان میں مبالغہ کرے گا. بالکل اسی طرح صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہمیں بغض نظر آتا ہے، ناسبیت نظر آتی ہے کہ جو حضرت علی کا نام بھی لوگ نہیں لیتے اچھے طریقے سے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ ایسا موجود ہے اس وقت اس امت میں، کلیم صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے علی کو اللہ بنا دیا. استغفر اللہ. بڑا ہی وہ عجیب قسم کی بات ہے، چونکہ یہاں ایسی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے. صرف اشارہ میں کر رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جناب حضرت علی مرتضیٰ کی شان کو اور عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی. بے شک بے شک. لیکن محبت جو ہے وہ فرض ہے، میں نے کہہ دیا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے. اگر حضرت علی کی محبت نہیں ہے، اگر سیدات الزہرا فاطمہ کی محبت نہیں ہے، اگر حسن اور حسین کی محبت نہیں ہے تو ایمان کی بھی تکمیل نہیں ہے. تکمیل نہیں. بالکل اسی طرح اگر کسی کے دل میں جناب ابوبکر صدیق کی محبت نہیں ہے، جناب حضرت فاروق اعظم کی محبت نہیں ہے، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے. تو یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. میں اسی بار اکتفا کرتا ہوں. اگر آپ نے کسی کا سوال ہو یا پوچھے ہو تو. ابھی چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا، فضیلت کو بیان کیا، ان کی شہادت کو بیان کیا. میں حضرت آپ کی گفتگو میں کھو چکا تھا اور وہ میرے سامنے وہ مناظر، وہ جنگی مناظر، اور پھر وہ قلعہ قموس، اور پھر شہادت، وہ مسجد کا منظر جو آپ نے بیان کیا، میں ادھر گم ہو گیا تھا اور گویا کہ میرے سامنے وہ سب مناظر تھے. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. کافی سارے لوگوں نے آج کے پروگرام کو پسند بھی کیا
اور آپ کو خصوصی طور پر سلام بھی کہا ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اس دن دنیا کی ایک عظیم ہستی اس دنیا سے وصال فرما گئی، شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم نے اس ہستی کی محبت میں کچھ عمل کیا، ان کے نقش قدم پر چلے، یا کہ ہم ان کے اپوزٹ چلتے گئے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اور یقیناً میرا آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور آخری پیغام کے طور پر میں عرض کروں کہ اجازت سے یہ ہے کہ آج چونکہ آپ کا دن ہے تو گزارش ہے کہ آپ کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ جی جی، آپ کے اصالِ ثواب کے لیے، آپ پوری آل رسول کے اصالِ ثواب کے لیے بالخصوص جو ہے دعا کا اہتمام کیا جائے، یہ ضروری ہے، یہ آج کا پیغام بھی ہے، بے شک کرنا چاہیے۔ بے شک، عصر کے بعد کر لیں، جب آپ کو وقت مل جائے، ہر بندہ جو ہے اس کی کوشش کرے کہ آپ کو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہاں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس اصالِ ثواب سے، اس کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ حضرت نے بہت اچھا پیغام آج کا دے دیا کہ آج خصوصی طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے دعا خوانی کا اہتمام کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے یہ اصالِ ثواب کا وہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اپنی پیاری سی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے پروگرام کے مہمان جناب علامہ نوید اقبال صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور تمام سامعین و ناظرین کو وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کلیم ضیاء کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔